عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستو، میں نے اس وقت آپ ذرا کی خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے قرآن کی عظمت و فضیلت۔ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے اور اللہ کی وہ کتاب ہے جو تمام کتب آسمانی کے ناسخ ہے۔ یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، وہ تمام اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ تو وہ کیا خصوصی فضیلت ہے جو دوسری کتابوں کو نہیں ہے؟ تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث سے بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کی خصوصی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ بھی ہے، اور ایسا معجزہ جو زندہ جاوید معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ جتنے بھی معجزات ہوئے وہ نبی کے زمانے میں تھے، اس کے بعد وہ معجزات پیش نہیں آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کے ذریعے سے معجزے کو صادر کرتا ہے۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے ہے کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا دور تھا۔ جو شعراء تھے اپنے آپ کو بہت بڑے قابل سمجھتے تھے، اپنے آپ کو افضل انسان سمجھتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کیا تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک شاعری ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، ایسی شاعری کو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام شعراء کو چیلنج کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کہتے ہو کہ یہ شاعری ہے، تو قرآن کے جیسا آپ بنا کر لے کر آؤ۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا، لیکن تمام شعراء اس کا جواب نہیں دے سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ چیلنج کیا، فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم لوگ پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو قرآن میں کم سے کم جو 10 سورے ہیں ایسی 10 سورت بنا کر لے کر آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو مددگاروں کو بلا لو، آپ دوسروں سے مدد لے لو۔
سوائے اللہ کے، تو 10 سورت بھی نہیں بنا سکے۔ پھر جب 10 سورت بھی نہیں بنا سکے اور یہ لوگ قرآن کو ماننے سے انکار کرتے رہے، کہتے رہے کہ شاعری ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم قرآن جیسا نہیں بنا سکتے، 10 سورت نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم جو میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس میں آپ کو شک ہو، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن میں جو سورت ہے اس میں ایک سورت کے جیسی بنا کر لے کر آؤ۔ ایک سورت، سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، کم سے کم اتنی سورت بنا کر لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنی سوا، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا دو اگر تم سچے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لیکن آگے اللہ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، نہیں بنا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں بنا سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن آگ میں پتھر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، پھر ایسی آگ سے ڈرو۔ تو چنانچہ قرآن نے 3 بار چیلنج کیا کہ قرآن جیسا بنا کر لے کر آؤ، اگر ایسا نہیں تو 10 سورت بھی نہیں تو کم سے کم ایک سورت، لیکن کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ تو اسی لیے قرآن ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو ایک اور خصوصی فضیلت حاصل ہے، وہ خصوصی فضیلت حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور نازل کی، تورات نازل کی، انجیل، لیکن اللہ نے کسی کتاب کی بھی ذمہ داری نہیں لی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی دوسری جتنی بھی کتابیں تھیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، وہ لوگ ان کے ماننے والے حفاظت نہیں کر سکے، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی، انٹرپریٹیشن کر دیا گیا، کچھ چیزیں نکال دی گئی، کچھ ڈال دی گئی۔ آج بھی اگر آپ انجیل کو لے لیں گے، بائبل کو لے لیں گے، تو آپ کو 2 قسم کی بائبل ملیں گی، ایک میں 7 کتابیں زیادہ ہے، 66 کتابیں، ایک میں جو ہے 73 کتابیں ہیں، جیسے پارے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کو آپ دیکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، چاہے ہندوستان میں خریدے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ عرب کے اندر ہو، ایک ہی قرآن آپ کو ملے گا، ایک زبر دیر کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور حفاظت کس طرح سے اللہ نے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس قرآن کے حافظ بنا دیے۔ دنیا میں دوسری کتابوں کے حافظ نہیں ہیں، نہ آپ کو بائبل کا حافظ ملے گا، انجیل کا، نہ تورات کا ملے گا، نہ زبور کا، کسی بھی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن کی حفاظ ہے، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا۔ تو یہ قرآن کی خصوصی فضیلت ہے، ایک تو یہ زندہ جاوید معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور پھر قرآن اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا قرب یا تو قرآن سے حاصل ہوتا ہے یا نیک عمل سے۔ کوئی شخص نفلی عبادتیں کرتا ہے تو جتنی وہ زیادہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرے قرآن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس
صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے یعنی قرآن کو پڑھنے والے، ہم اہل اللہ وخاصہ، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. یعنی یہ بہت اللہ کے قریب ہے. تو فرمایا جب صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ کہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصہ، اہل قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہو سنتے ہو. اور پھر فرمایا یہ اللہ کے بہت خاص ہے. دنیا میں بھی ویسے تو انسان کے بہت رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ رشتہ دار دوست بہت قریب ہوتے ہیں جس سے انسان ہر ایک اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے، بہت قریب ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے بندوں میں اللہ کے سب سے خاص لوگ کون ہیں؟ اہل القرآن. اور پھر جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا اجر رکھا ہے. اور اجر نہیں، اگر وہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کوئی اگر کافر بھی اس کو سنتا ہے تو اللہ اس کی بھی زندگی بدل دیتا ہے. سب سے پہلے جب قرآن ہمارے سامنے تلاوت کیا جائے تو قرآن کو غور سے سنیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. ایسا نہیں کہ قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کو غور سے سننے کا حکم دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب ہم قرآن کو غور سے سنیں گے تو ہم کو ہدایت ملے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ سے فرماتے کہ آپ قرآن پڑھو. ایک مطلب ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ قرآن سناؤ مجھے، تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ قرآن سننا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں. کیونکہ قرآن کے سننے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے ابسینیا کے بادشاہ کا، جس کو حبشہ کہتے ہیں. مکے میں جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و زیادہ کرنا شروع کر دیا، اتنا ظلم کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف گئی جس کو ابسینیا کہتے ہیں. وہاں پر اس لیے ہجرت کر کے گئی تاکہ وہاں سے عبادت، وہاں پہ جا کر آزادی کے ساتھ میں عبادت کر سکے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کے اوپر عمل کر سکے، اس دین پر صحیح طریقے سے چل سکے. حالانکہ وہ حکومت وہاں پر مسلمانی حکومت نہیں تھی، بادشاہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، لیکن بہت اچھا انسان تھا. جب یہ لوگ وہاں پر گئے جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اپنا پروپیگنڈا پھر بھی نہیں چھوڑا. پھر بھی اس بادشاہ کو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی. تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو مسلمانوں نے اپنا عقیدہ بتایا. تو بادشاہ نے پایا کہ جو عقیدہ انجیل کے اندر، کیونکہ وہ انجیل کو پڑھتا تھا، جو اس میں لکھا ہے وہی عقیدہ ہے. پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والے کس طرح کے لوگ ہیں صحابہ؟ تو صحابہ نے بتایا اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس نے جتنی بھی باتیں پوچھی وہ تمام باتیں انجیل میں لکھی ہوئی. اور پھر اس نے قرآن کو کہا کہ قرآن کو پڑھ کر سناؤ. جب قرآن اس نے پڑھا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا گیا
وہ قرآن جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی آنکھیں آنسو سے ابلنے لگی، ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہنے لگے یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہم کو لکھ دیجئے، یقولون ربنا فاکتبنا مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ ہم کو لکھ دیجئے کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ تو دیکھیے محترم دوستو کس طرح سے ایک قرآن نے ایک عیسائی کی جو بادشاہ تھا اس کی زندگی بدل دی، اس کا نام نجاشی تھا، اور ہرقل، اور وہ جو ہے ایمان لے کر آ گیا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن قرآن کو سنتا ہے، کوئی حافظ پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ اس کے ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اگر تلاوت نہیں کرتے تو ہمارے پاس میں کوئی جو بیٹھا ہوا ہے حافظ قرآن ہے، ہم جو ہے غور سے اس کی تلاوت کو سنیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، قرآن کی تلاوت کو سننے والا بنائے، اور کہنے سننے سے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔